ہر سو ہے روشنی، جلوے ہے نور کے یہ ہر ذرے حرم کو، ہر ذرے۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر با وفا جب ہوں، ابو بکر عمر عثمان حیدر با وفا جب ہوں، تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، آئے ہوئے معزز مہمان کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک اور مقدس بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محمود کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھے ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بات کہنا سننا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس کے مفہوم سے بھی آپ واقف ہیں، بار بار اس بیان کو سنتے ہیں، لیکن یہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ حکم ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے میرے محبوب، آپ خیر کی نصیحت کی بات کہتے رہا کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس لیے ہم سب اس کے محتاج ہیں، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بلکہ کہنے والے کے ذمہ تو مزید ڈبل ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، ہماری چاہے خوشی کا، ہمارا چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی کے جس شعبے سے بھی ہم منسلک ہوں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہم اسلام کامل پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6666 آیات میں خطبے کے موقع پر جن آیات کا انتخاب کیا ہے، اس میں عجیب اتفاق ہے کہ تقوی کی آیات کا انتخاب فرمایا ہے۔ حالانکہ مبارکبادی کی بھی آیتیں ہیں، فتح کی آیتیں ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے وقت ہم لڑکے والے سمجھتے ہیں ہم فتح کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی مجلس کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ چند منتر جیسے دنیا کے انسانوں کے سامنے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے ہاں طریقہ ہے پڑھ دیا، برکت کے لیے نہیں ہے، برکت کے لیے نہیں صرف، بلکہ ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی آیت میں تو پوری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے تمام انسانوں ڈرو اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔
نہ لڑکے والے کو کوئی فضیلت، نہ لڑکی والے کو کوئی فضیلت، دونوں ایک دوسرے سے رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کے اوپر ایک حقوق عائد ہو رہے ہیں، لڑکی کے ذمے کچھ حقوق ہیں، لڑکے کے ذمے کچھ حقوق ہیں، ہر آدمی ہر فریق اپنے اپنے حق کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ادا کرے گا تو زندگی کی جو ازدواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اس مبارک موقع پر بہترین زندگی مکمل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی سے نسل انسانیت کی افزائش فرمائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے سے ایک شریفانہ طریقہ جو انسانیت کی افزائش کا ہے وہ نکاح ہے۔ اس لیے اس موقع پر میرے بھائیوں صرف جو ہے تفریحی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کی تو کوئی بھی چیز تفریحی چیز بھی ہے، تفریح بھی ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ہمارا بڑا سے بڑا خوشی کا موقع جو عید کا آتا ہے وہ بھی اللہ کی عظمت کے ساتھ اور اللہ کی بڑائی تکبیر تحلیل کے ساتھ۔ ہمارا نکاح کا عمل ہے، دوسرے کے یہاں تو صرف خرافات ہوتی ہے، خوشی بس خوشی، ان کی عبادت بھی جو ایسے ہی ہے، تالی بجانا اور خوشی منانا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو معاشرتی معاملات جو بھی جتنے بھی معاملات ہیں وہاں بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا ہمیں استحضاء کرنا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ فکر مندی کے ساتھ اسے گزرنا چاہیے۔ یہ ساری تقریبات کی جو پیغامات ہیں، جو تقریبات کی، اس کا ماحصل ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کی صفات کا استحضار کرو۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، ہر چیز کو، ہر نقل و حرکت کو، ہماری تنہائی میں ہمارا کیا ہوا عمل وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تشریحات میں یہ فرماتے ہیں، جیسے حدیث ہے کہ اللہ ایسا علیم ہے، ایسا خبیر ہے کہ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چیٹی جو چل رہی ہو، ایک تو کالی رات کچھ نہیں دکھتا، پھر کالا پہاڑ اور زیادہ سیاہی، اور اس پہ پھر چیٹی ہوئی چھوٹا سا حصہ وہ بھی کالے کلر کی چیٹی۔ اب بتائیے کتنا باریک بھی ہے۔ مثال کے ذریعے سے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے امت کو کہ اللہ اس طرح علیم ہے، اس طرح خبیر ہے، اس طرح سمیع، اس طرح بصیر۔ وہ کالی رات، کالے پہاڑ کے اندر کالی چیٹی جو چل رہی ہے، اس کے رینگنے کی، چلنے کی آواز کو، سرسراہٹ کو میرا رب سنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ جو نکاح ہو رہا ہے قابل مبارکباد ہے، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی۔ میں تو بارہا کھنڈوا میں بھی عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ بیان تو ہمارے مفتی صاحب کا ہونا تھا، بہترین مقرر ہے ماشاءاللہ، تو میں تو مقرر تو ہوں نہیں، بات انہوں نے کہا تو میں کہہ دیتا ہوں۔ کھتری برادری میں ماشاءاللہ نکاح کی تو سادگی ہے، بالکل جو دور صحابہ اور پرانے زمانے کی جو حدیث مبارکہ سے جو ملتی ہے، علماء میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو بظاہر مسجد کے آداب، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے، کئی لوگ آ رہے ہیں، جیسے دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھا اب اکٹھا ہو رہے ہیں، ایک ہی مسجد سے دوسری مسجد جانا ہے تو اکٹھا ہوں گے، پھر وہ بارات بنے گی، پھر وہ لائن سے چلیں گے، پھر کہیں دب بجائیں گے، کہیں کچھ بجائیں گے، کہیں کچھ نعتیہ کلام پڑھیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کا ایک ماحول بنا کر کے، اسے بارات کی شکل بنا کر کے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کی برادری میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کچھ چیزیں گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، ان کو تو میں واقف نہیں ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ جوتوں کا چرانا اور دوسری رسمیں اور دنیا کی جو عورتوں میں جو رسمیں ہیں اس کو بھی ختم کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ کوئی بھی معمولی سے معمولی عمل جو سنت کے خلاف ہو، چاہے غفلت میں ہو رہا ہو، وہ بھی میرے بھائیوں مجھے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات ابھی وہاں سے آئے، مفتی صاحب نے کہا چلو حضرت مسجد چلتے ہیں، مسجد آ گئے، دولہے میاں یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے پہلے سے سادگی کے ساتھ، بالکل جو احادیث مبارکہ میں دولہے کے تعلق سے آتا ہے ویسے ہی ماشاءاللہ ہمارے دولہے میاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچی والوں کو بھی، بچے والوں کو بھی اللہ خوب مقبولیت نصیب فرمائے۔ اب مسئلہ ایک رہا ہے ابھی ہمارے یہاں رائج ہے بچیوں کے کھانے کا، بچیوں کے تعلق سے جو کھانا ہو رہا ہے، بارات کا سلسلہ ہے، آپ حضرات نے جہاں اتنی سادگی پیدا کر دی کہ بارات کی شکل ہی خراب کر دی، سب پورا معاملہ جو ہے آپ نے معاشرے میں جو غلط چیزیں ان کو ختم کر دیا، اور ماشاءاللہ سنت اور سادگی کے حساب سے آپ نے کر لیا۔
آپ نے کوشش کی، سنت کے مطابق سارے اعمال آپ کر رہے ہیں، اس کی بھی مجھے میری آپ سے درخواست ہے، جیسے لاک ڈاؤن کے ماحول میں آپ مختصر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو لاک ڈاؤن کے بغیر ڈر کے، یہ تو قانونی حد کنڈے قانونی کوڑا جو ہے ہمارے سامنے، اس کی وجہ سے ہم ارے کھانا مختصر کر لو اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، نہیں، کھانا مختصر کر لو اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ لڑکے کے ولیمے کے کھانے کا ذکر تو آیا ہے حدیث میں، اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، جب لڑکے کا کھانا کرے تو بلا لے لوگوں کو، لیکن لڑکے کے کھانے میں مختصر اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، لیکن کھانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھلانا، اس میں سنت کا ثواب ملے گا۔ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بھی نہیں ہوں میں، فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن سنت کے خلاف تو ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو سنت کو رواج دیا جائے۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ نکاح سنت مسجد میں آل نکاح نکاح وجعلوہ فی المساجد، مشکوٰۃ شریف کی روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو۔ آپ مسجد میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نکاح کو آسان بناؤ۔ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا نکاح اعظم، علماء بیٹھے ہوئے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا حضور نے کہ اس سے بڑا کوئی نکاح نہ، اعظم النکاح، نکاحوں میں سب سے بڑا نکاح حضور کی نظر میں ان اعظم النکاح برکۃ، برکت کے اعتبار سے ایسرہ مؤونہ، اس میں بھی اس کی تفضیل جو سب سے زیادہ آسان ہو، جس میں جتنی آسانی اور کم خرچ ہوگا، معونتاً خرچ کے اعتبار سے جو نکاح جتنا آسان ہوگا، برکت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ مبارک ہوگا۔ اس لیے بھائی برکت والا نکاح لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کرنا، بلکہ سنت سمجھ کر کے کرنا۔ لاک ڈاؤن میں کروا کے اللہ نے بتا دیا، ہمارے کھنڈوا میں ایک نکاح، ایک منگنی ہوئی ہمارے قریبی آدمی کی، منگنی میں گئے ہم تو رشتہ طے ہوا، لاک ڈاؤن کے ماحول پچھلے سال، اندر سے عورتوں کی آواز ہے کہ نہیں حضرت 100-150 لوگ تو ہونا، بولے سنت کے خلاف نہیں ہے، بولے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 100-150، میں نے کہا چند لوگ آ جانا بھائی نکاح پڑھا لینا، پتہ نہیں لاک ڈاؤن کب تک چلے گا۔ حسن اتفاق یہ اصولی اتفاق کا ہی 2-3 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہی نہیں ہوا، نکاح کی تاریخ آ گئی، وہ نکاح پڑھانے میں میں ہی تھا۔ اب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دولہے کے ابا بھی نہیں آئے، 5 لوگوں میں سے 5واں میں تھا قاضی، 4 لوگ ہوئے اور 5واں میں، مجھے یاد تھا، میں نے کہا آپ اس کو یاد دلانا چاہیے، میں نے کہا ایسا ہے کہ مستورات کو خبر کرو کہ بھئی وہ قاضی صاحب بول رہے ہیں کہ 150 باراتی کہاں ہیں آپ کے، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کم سے کم اتنا تو ہونا اور ہوتا چلا آیا ہے، تو وہ 150-160 باراتی کہاں ہے، اس کے بعد ہم نکاح پڑھائیں گے۔ انہیں احساس ہوا، پھر میں نے بات چیت کی، اب بات چیت چل رہی تو کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے کہ پولیس تو نہیں آ رہی، گاڑی تو نہیں آ رہی، میں نے کہا یہ اللہ کو جب کروانا ہوتا ہے نا 5 آدمیوں میں، تو 5 آدمیوں سے ہی اللہ نے کروایا، لیکن آپ کو اجر نہیں ملے گا، کیوں؟ آپ نے تو پولیس کے ڈر سے، لاک ڈاؤن کے ڈر سے آپ نے مختصر کیا، اس لیے اس نکاح کو اتنا آسان بنا دو، اتنا سادہ بنا دو کہ نکاح کی دعوت کا کوئی شکوہ شکایت ہی باقی نہ رہے، مجھ کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا۔ میرے بھائیوں، دور صحابہ میں نکاح ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے زیادہ محبت جس سے کی جاتی کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ہے، اور صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہے۔ صحابہ محبت کرنے والے اور رحمت للعالمین محبوب ہیں، جن سے محبت کی جا رہی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرماتے ہیں اور حضور کو زحمت نہیں دیتے۔ یہ ایسا ماحول بن جائے، اس کو دعوت نہیں دی، اس کو ہم دعوت، جن کو نہیں دی جاتی ہم بھی شکایت کرتے ہیں، واہ یار حاجی صاحب آپ نے نکاح کر لیا، ہم کو بلایا نہیں بلایا، کسی مصلحت کے تحت بلایا، نہیں بلایا، کہ یہ صرف شکایت ہی ختم ہو جائے۔ اپنی مصلحت پر اتنا آسان بنا دو اور ہمیشہ دعوت کرنے کی عادت ڈالو، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ نکاح میں کھلا دیا، دوبارہ کھلانا ہی نہیں۔ یہ کھانا کھلانا اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ آپ کو تو اس پر ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ کھانا کھلانے میں آپ آگے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں گواہ ہو، ہر آدمی پیش کرتا ہے کہ کھانا ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے،
اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. لیکن کھانا جب ایک اجتماعی کھانا یا اجتماعی کوئی عمل ہو اور سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت ہوگی. تو طے کریں گے انشاءاللہ ولیمے کے کھانے کو رواج دیں گے اور لڑکی کے کھانے کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور اندر کی جو رسومات قرآن نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق. میرے بھائیوں مسجد میں تو ہم سبھی ڈرتے ہیں. غیبت کرنے میں بھی اللہ سے ڈریں, چغلی کرنے میں بھی اللہ سے ڈریں, ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے میں بھی اللہ سے ڈریں. اچھا ماحول, اچھا معاشرہ تیار ہو جب اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ ہمارے, علماء کا احترام ہو, دینداروں کا احترام ہو, ایک دوسرے کی عظمت ہو, ایک دوسرے کا احترام ہو, چھوٹا بڑے کی عظمت کر رہا ہو, بڑا چھوٹے پر شفقت کر رہا ہو. یہ حق کا تقاتی. نکاح کے موقع پر میرے بھائیوں ایک دوسرا خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے. یہ احترام ہو کہ جس نے بچی دیا ہے اس کا احسان ہے, اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے خلاف تو ہے ہی. ہمیں دینا ہے, بچے کے ذمہ اللہ نے رکھا ہے, نہ نفقہ بھی, مہر بھی, ولیمہ بھی. بچے کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہیں. اس کے لیے اس کو طے کرو کہ بچی والا اتنا خوش ہو جائے کہ بچی والا اپنے کو مبارک سمجھے کہ میرے پاس بچیاں ہیں, کوئی اس پر بار نہیں ہے. آج تو اللہ کا شکر ہے آپ کے معاشرے میں نہیں ہے. ہم تو دوسری شادیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں جہاں لاکھوں روپے کا جہیز دیا جاتا ہے, نقدی لین دین ہوتا ہے. وہاں پورا معاشرہ بے چینی کا شکار ہے کہ میرے 2 بچیاں 3 بچیاں ہیں, میں کیا کروں گا, کھیت بیچوں گا, کھلیان بیچوں گا. یوپی کا تو اور ہی زیادہ حالات وہاں کے خراب ہے. جہیز کی اتنی زیادہ جو ہے لین دین کا معاملہ ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے طے کرو کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور جو بھی چیزیں اندر کی جو خرابیاں ہوں سنت کے خلاف, مستورات میں جو رسومات باقی رہ گئے ہوں غفلت کی وجہ سے, اس کو بھی ہمیں دور کرنا ہے. اللہ تعالی ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باور کرایا جائے کہ لڑکی والا وہ محسن ہے ہمارا کہ اپنی 20 سال 22 سال یا 18 سال 16 سال پرورش کر کے وہ بچی ہمارے حوالے کر رہا ہے. اپنی زندگی کی پوری شفقت بھرا جو شفقت اور محبت کے سے پالا پوسا ہے, آج وہ میرے بھائیوں اس پلو سے بن جائے گی اور ایجاب قبول کے ذریعے سے پوری زندگی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس گھر کے اندر وہ گھر کی زینت بن جائے گی. وہ اس کا احسان ہے اس کے والد کا, اس کے والدین کا کہ جس وقت بچی رخصت کرتا ہے ہر بچی والا جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی. اس لیے طے کریں کہ جو بچی آئے گی اسے ہم بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر رکھیں. اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ وہی کریں گے جو اپنی بیٹی کے ساتھ گوارا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بیٹی کو اگر نیند آ گئی تو بیٹی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, اور بہو کو اگر نیند آ گئی اٹھاؤ, اس کے باپ نے یہی سکھایا ہے, اس کی ماں نے یہی سکھایا, ابھی تک سو رہی. ارے بھائی وہاں بھی ہماری یہ تعبیر ہونا چاہیے. بچے نے جگا دیا ہوگا, رات میں نیند نہ آئی ہوگی, اسی وجہ سے اس سے محبت سے پوچھ لے بیٹا کیا بات ہے, تو سر میں درد ہو رہا. جیسے ہم بیٹی سے پوچھتے ہیں ایسے بہو سے پوچھنے والے بنے. انشاءاللہ معاشرہ ایسا گزرے گا. اللہ یہ کب ہوگا جب اللہ کا استحضار ہوگا کہ میرا رب, اگر ہم نے اس میں ناانصافی کی, بیٹی اور بہو میں فرق کیا اور اس کو ہم نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا, بیٹی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, تو میرا اللہ اس میں مواخذہ کر لے گا. تو انشاءاللہ حسن معاشرت کا یہ نظام جو ہمارے گھر کا جو ہے, اللہ کو کی قدرت کا استحضار کرتے ہوئے, اس کی صفات کا استحضار کرتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ چاہے ہمارے معاملات ہوں, لین دین ہو, معاشرت ہو, سارے زندگی کے سارے معاملات میں ہمارا بہترین سنت کے مطابق ایک نظام ہوگا اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.